جب 50ویں سالگرہ بنگلہ دیش کی منائی گئی تو بنگلہ دیش کی حکومت نے ایک عدد الشمار جو ہے وہ جاری کیے، عدد الشمار، جس میں انہوں نے تقابلی جائزہ جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا کیا، اور بتایا بھائی کہ ہم نے 50 سال میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 50 سال کے عرصے میں بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے تقریباً ہر میدان میں آگے چلا گیا، اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ بھارت سے بھی۔ یعنی کہ جو بھارت کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک طرح سے کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو گیا، اور ان کی پر کیپٹا انکم، ان کا جو اکانومک گروتھ ریٹ ہے اور باقی تمام چیزیں، وہ بھارت اور پاکستان دونوں سے آگے 8% اکانومک گروتھ ریٹ پینڈیمک کے باوجود۔ بھارت اور پاکستان کی تو بہت ہی پیچھے چلے گئی، تو انہوں نے 7.58% کی اکانومک گروتھ ریٹ، اور تقریباً ابھی سے نہیں، کوئی 10-12 سال سے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسری جو چیز ہے وہ پر کیپٹا انکم، پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ تقریباً کوئی $1200-1300 ہے، بنگلہ دیش کی $2200 ہے، 2200 اور $1200-1300۔ ایکسپورٹس کو آپ دیکھ لیں، جو ان کی جو برآمدات ہیں بنگلہ دیش کی، وہ تقریباً $40 ارب کے قریب ہے، پاکستان کی جو ہے وہ $24 ارب۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں مطلب بنگلہ دیش آگے ایکسپورٹس میں۔ اس کے علاوہ جو وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، عورتوں کی جو آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس میں بنگلہ دیش نے کافی ترقی کی ہے۔ جو فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں ان کے، وہ تقریباً $40 ارب ہو گئے، $40 بلین فارن ایکسچینج ریزروز، اور وہ پاکستان کے جو ہیں وہ تقریباً 23-23.5۔ تو اس لیے جب 50ویں سالگرہ بنگلہ دیش کی منائی گئی تو بنگلہ دیش کی حکومت نے ایک عدد الشمار جو ہے وہ جاری کیے، عدد الشمار، جس میں انہوں نے تقابلی جائزہ جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا کیا، اور بتایا بھائی کہ ہم نے 50 سال میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور جس میں کہ وہ آگے ہم سے نکلے، وہ مائکرو فائنانس کریڈٹ کی، جو ڈاکٹر محمد یونس جو نوبل laureate ہیں بنگلہ دیش کے، تو انہوں نے گریمن بینک وہ شروع کیا۔ میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے چٹگانگ کے پاس، جہاں پہ ڈاکٹر محمد یونس نے 500 ٹاکا، 1000 ٹاکا، جو کہ روپے کے برابر ہے، 500 روپے 1000 روپے کہتے ہیں، وہ انہوں نے ایک اسکیم شروع کی کہ چھوٹے پیمانے پہ قرض دیا جائے، لون، اور اس قرض کی بنیاد پہ جو مقامی لوگ تھے، جو بے روزگار تھے یا جو غریب تھے، ان کو انہوں نے اٹھایا اس غربت کی سطح سے۔ تو تقریباً کئی لاکھ کے قریب جو غریب اور جو بے روزگار لوگ تھے، ان کو ڈاکٹر محمد یونس کی جو اسکیم تھی مائکرو فائنانس کی کریڈٹ کی، اس سے بڑا فائدہ ہوا، اسی لیے ان کو نوبل پرائز ملا۔ جو بنگلہ دیشی ٹاکا ہے، جو کرنسی ان کی، وہ پاکستان سے آدھی، اب الٹا ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی کرنسی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے پاکستان سے۔ اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ 156-57 پہ ہے، ان کے یہاں وہ 80-85 پہ۔ بنگلہ دیش میں کپاس نہیں ہوتی ہی نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے 80 کی دہائی میں ایک منصوبہ شروع کیا کہ کپاس کو درآمد کرنا ہے۔ پاکستان سے بھی درآمد کی ہے انہوں نے، بھارت سے بھی کی، مصر سے بھی کی، ازبکستان سے بھی کی، جہاں سے کپاس ہوتی ہے اچھی،
اور اس کے بعد اس کپاس کو انہوں نے گارمنٹ فیکٹریز میں استعمال کیا، ٹیکسٹائل گڈس. ان کی اپنی پروڈکٹ نہیں ہے، انہوں نے امپورٹ کیا، جیسے کہ 100-200 ملین ڈالر کی کپاس امپورٹ کی، مین پاور ان کے یہاں ہے، اور پھر انہوں نے 100 ملین ڈالر 200 ملین ڈالر کی کپاس درآمد کر کے کئی بلین ڈالرز کمائے گارمنٹ کی وجہ کہ جو بھی باہر کی مارکیٹ ہے مغرب میں خاص طور پہ، اس میں میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوا ہے. اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو برآمدات ہیں اس کو وہ ڈائیورسیفائی کریں، یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک ہی آئٹم پہ جو ہے. تو اب وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی جو ہے، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر انڈسٹری، اس کو فروغ دینا ہے. ہمیں مشینری انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. ورنہ ہم تو لوگ جو اس خطے کے لوگ ہیں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اگر 100 ملین ڈالرز کے کینو برآمد کر دیے، آم برآمد کر دیے، سبزیاں برآمد کر دی. ایک اور چیز جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو فائدہ ہوا، جو اب شاید نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ لیسٹ ڈیولپنگ کنٹری، LDC لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز کا کوٹا ہوتا ہے ایکسپورٹس میں. تو 2026 تک تو بنگلہ دیش کے پاس ہے، اس کے بعد وہ لیسٹ ڈیولپنگ نہیں ہوگا، وہ ڈیولپنگ میں آ جائے گا. بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سن 2047 جبکہ 100 سال ہو جائیں گے برصغیر کے بٹوارے کو، تو ہم جو ہے ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری بنیں.